اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والے، تم نے اپنے اولادوں پر اپنے مال و دولت کی محبت کو پڑھ کر اپنے مال و دولت کی محبت کو پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اگر تم نے اپنے اولاد فرزند مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو یاد رکھنا تم بہت بڑی خسارے میں ہو، بہت بڑی خسارہ میں، بہت بڑی نقصان ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں باپ بیٹا کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینے کے قریب پہنچے تو باپ نے کہا کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل مسلمانوں کو اس شہر سے نکال باہر کریں گے۔ کون بولے؟ عبداللہ بن ابی۔ باپ بیٹے دونوں ساتھ سفر میں چلے کہ ہم واپس جا کر مدینے کے قریب جب پہنچے ہیں تو عبداللہ بن ابی کہے کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل مسلمانوں کو شہر سے نکال دیں گے، اس شہر سے۔ تب ہمارا ایمان مطمئن ہوگا، ہمارا دل مطمئن ہوگا، اس کی اپنے مشرک کی کہ ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا تم سب کو ذلیل کہہ رہے ہو؟ یا ایمان والے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی یہاں پر موجود ہے، اللہ کے رسول کو تم ذلیل کہتے ہو، اپنے باپ کو کہنے لگے، اور ایمان والوں کو تم ذلیل کہتے ہو؟ جو صحابہ اجمعین وہاں موجود ہے مدینے کے اندر، مدینے کے شہر کے اندر، اپنا تلوار نیام سے نکال کر اپنے والد کی گردن پر رکھ دی کہ آب تم جب تک یہ الفاظ واپس نہیں لو گے تمہیں اس شہر میں داخل ہونے میں اجازت نہیں دوں گا۔ منافق عبداللہ بن ابی، رئیس المنافق، رئیس المنافقین میں ان کا بیٹا عبداللہ کیا مخلص مومن، کیا مخلص مسلمان تھے اور صحابی تھے میرے دوستوں۔ کہا کہ جب تک تم یہ الفاظ واپس نہیں لو گے کہ شہر کی ذلیلوں کو میں باہر نکال کر پھینکیں گے تو اس وقت تک میں تمہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دوں گا، تم یہ الفاظ واپس لو۔ اب اسی وقت میں وہ الفاظ واپس لیے اور کہنے لگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے، باعزت ہے، اور یہاں کی اللہ کے رسول اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بھی باعزت ہے۔ یہ ذلیل و خوار نہیں ہے، یہ عزت والے ہیں، ایمان والے، یہ تقویٰ والے، ایمان عزت والے ہیں۔ اب یہ الفاظ جب دے دیا کہنے کے بعد کہ جاؤ، اب تم یہ اقرار کر لی، اس اقرار کے بعد ہم تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ عشرہ مبشرہ میں تھے، عشرہ مبشرہ جن کو اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ 10 افراد کے لیے عشرہ مبشرہ، عشرہ مانے 10، مبشر یعنی خوشخبری دینا، جنت کی خوشخبری دینی کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہے، تم جنت میں جاؤ گے سیدھے۔ آپ کے والد کافر تھے اور غزوہ احد میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کیا تھا۔ باپ کون تھے بھائی؟ کافر، مسلمانوں کے خلاف، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور اللہ کے مخالفین میں تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر
میرے دوستوں مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر سامنے آ گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیا. پھر ایمانیت کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستوں. ایمان تو ایمان ہے, ایمانی قوت ہے, ایمانی جذبات ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو, عدل امرانی حاصل کرنا چاہتے ہو, قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو, تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو, مجھے محبت کرو. اگر تم نے مجھے محبت کرو گے, تم لوگ میرے ساتھ اچھے تعلق رکھو گے, میرے ساتھ دوستی کرو گے. اللہ کے رسول نے فرما دیے کیا بول واللہ غفور رحیم, اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو بخشش عطا فرما دیں گے, سارے گناہ تمہارے بخشش کر دیں گے. اللہ چاہے تمہارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو, تمام تر گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیں گے, اور اللہ کی قرب بھی حاصل ہوں گے, اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوں گے, قرب یزدانی بھی حاصل ہوں گے, عدل امرانی بھی حاصل ہوں گے. تمام تر قربت اللہ کے رسول کی تمہیں حاصل ہوں گے. کل قیامت کے دن کوئی شراب کی پول تم بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے, آنکھیں پلکتے پار ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی, رسول کی سنت سے دور ہو گئے میرے دوستوں, تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم. اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کر لی اور اللہ سے محبت جان لی, ایمان والوں سے محبت کر لی میرے دوستوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا, جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. دنیا کی عائش چاہیے یا آخرت کی عائش؟ جنت چاہیے تو اللہ کے رسول سے محبت کر لو. دنیا کی عائش چاہیے تو ان سے مخالفت مت جاؤ, ان کی مخالفت کر لو تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والے, تم نے اپنے اولادوں پر اپنے مال و دولت کی محبت کو پڑھ کر, اپنے مال و دولت کی محبت کو پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہونا. اگر تم نے اپنے اولاد فرزند مال و دولت کی محبت پر پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے تو یاد رکھنا تم بہت بڑی خسارے میں ہو, بہت بڑی خسارہ میں, بہت بڑی نقصان ہے.